جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے مولا، تو ایک سپاہی نے آ کے کہا یا علی، مجھے کھجوروں کے درختوں کے درمیان کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں اچھا آواز دو، جا کر دیکھو کون ہے۔ اب جو وہ سپاہی گیا تو کیا دیکھا کہ ضعیفہ سرانے بیٹھی ہے اور رو رہی ہے، میت ایک سامنے پڑی ہے، اور چاروں طرف کھجوروں کے درخت ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ عرض کر دوں یا چھوڑ دوں؟ یہ تھوڑا سا آمادہ کہا کہ آگے بڑھ کے مولا نے، اب یہ ذہن میں رکھیے گا خدا را، مولا نے اس سے اپنا تعارف نہیں کرایا کہ میں کون ہوں۔ وہ مولا کو مانتی تھی، پہچانتی نہیں تھی۔ بس جیسے ہم نے مولا کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جہاں یا علی آتا ہے گردن جھک جاتی ہے نہیں؟ یا علی درود نکلتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ ہم مولا کو مانتے ہیں لیکن بائی فیس پہچانتے نہیں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں پہچانتی نہیں تھی، مانتی تھی۔ مولا نے سلام کر کے اس سے کہا کہ اے ضعیفہ یہ تمہارا کون ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا ہے۔ کہا کہ پھر شریعت کا حکم ہے، مولا نے اپنا تعارف نہیں کرایا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ فرمایا کہ شریعت کا حکم ہے کہ جلدی کرنا شیطان کا کام ہے۔ اکثر بزرگ کہتے ہیں نا بچوں سے، کیوں جلدی کر رہے ہو؟ یہ شیطان کا کام ہے۔ مولا فرماتے ہیں جلدی کرنا شیطان کا کام ہے، الا خمسۃ مواضع، سوائے 5 موقعوں کے، سوائے 5 موقعوں کے۔ 5 موقع ایسے ہیں جہاں جلدی کرنا رحمان کی رحمت حاصل کرنے کے مترادف ہے۔ ہر کام میں جلدی کرنا شیطان کی گویا پیروی کرنا ہے۔ وہ ضعیفہ کہتی ہے بیان کر دیجئے۔ مولا نے فرمایا شریعت کا حکم ہے سب سے پہلے موت واقع ہو جائے تو دفن کرنے میں جلدی کرو۔ یا علی، موت واقع ہو جائے تو دفن کرنے میں جلدی کرو، یعنی تراب کے حوالے کرو۔ اچھا چلیں بچوں کے لیے ایک بات اور عرض کر دوں، تراب ہی کے حوالے کیوں کرو؟ اللہ نے تو 4 چیزوں سے بنایا ہے، کبھی سمندر کے حوالے کر دو، کبھی ہوا کے حوالے کر دو میت، کبھی پانی کے حوالے کر دو، یہ ہمیشہ تراب ہی کے حوالے کیوں؟ تو جملہ کہہ دوں، اللہ نے ان 4 عناصر میں بھی امین ایک ہی کو رکھا ہے، اور اسے کہتے ہیں تراب۔ خیرپور میں ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا تھا، صدام کا دور تھا، ان کی وصیت تھی کہ جناب مجھے کربلا میں دفن کیا جائے۔ بیٹوں نے، ہمارے استاد تھے مولانا محمد قاسم زیدی علی اللہ مقامہ، ان سے پوچھا قبلہ کیا کریں؟ انہوں نے کہا مفاتی میں ایک دعا ہے وہ پڑھو اور زمین سے کہو کہ تو تراب ہے، ہم تیرے حوالے یہ امانت کر رہے ہیں 10 سال کے لیے۔ یا 10 سال کے لیے امانت کی۔ اس سے پہلے ہی ان کو موقع مل گیا مشہد مقدس دفن کرنے کا۔ پوچھا علماء سے، انہوں نے کہا بھئی ایک ہی بات ہے، کربلا میں کرو یا مشہد میں کرو، وہ سب ایک ہی ہیں۔ صدام کی حکومت تو ابھی اس وقت گئی نہیں تھی۔ میت نکالی تو کفن بھی میلا نہیں تھا۔ یا علی، اب جملہ کہہ دوں، اللہ نے جب تراب کو اتنا امین بنایا ہے تو ابو تراب کیسا امین ہونا چاہیے؟ جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں حکم ہے کہ تراب کے حوالے کرو، تو شریعت کا حکم ہے، تم کیوں نہیں اس کو دفن کر رہی؟ وہ چپ۔ مولا فرماتے ہیں دوسرا حکم یہ ہے کہ موت واقع ہو جائے تو دفن کرنے میں جلدی کرو، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں جلدی کرو۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ بیٹی بالغ ہو جائے تو شادی کرنے میں جلدی کرو۔ یا علی، چوتھا حکم یہ ہے کہ گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ یا علی، پانچواں حکم یہ ہے کہ اگر مہمان گھر پہ آ جائے تو ضیافت کرنے میں جلدی کرو۔ یہ مولا علی علیہ السلام کو سب سے زیادہ پسند ہے نا، تو بس بہت دیر ہو گئی، میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں اگر بھول گئے تو چھوڑ دوں۔ اس ضعیفہ سے فرماتے ہیں کہ اے ضعیفہ، شریعت میں حکم ہے 5 چیزوں میں جلدی کرو، موت واقع ہو جائے، مہمان آ جائے، بیٹی بالغ ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ وہ پہچانتی تو تھی نہیں، میں دیکھوں آپ کیسے سنتے ہیں۔ اس نے کہا اے عرب، آپ اپنا کام کیجئے، اپنے سفر پہ جائیے، میں نے آپ کی باتیں سن لی، میں اپنے بیٹے کو دفن نہیں ہونے دوں گی۔ مولا نے تعارف تو کرایا نہیں تھا۔ مولا فرماتے ہیں کیوں؟ کہنے لگی اس لیے، اب میں دیکھوں آپ کیسے سنتے ہیں۔
وہ ضعیفہ کہتی ہے، اس لیے وہ کمبر والا عقیدہ، ضعیفہ کہتی ہے اے عرب میرے زمانے کا امام کوفے میں رہتا ہے. یار میں کیا پڑھوں، میری سمجھ میں نہیں. میرے زمانے کا امام کوفے میں رہتا ہے، میرا اور کوئی دنیا میں نہیں ہے. شوہر 20 سال پہلے مر گیا تھا، یہ میرا واحد سہارا تھا. اس جنگل میں آپ دیکھیں دور دور کوئی جھوپڑی بھی نہیں ہے، میں اکیلی ایک جھوپڑی میں یہاں اس بھائی بیٹے کے ساتھ رہتی تھی. اب یہ بیٹا مر گیا، مجھے کون یہاں کھلائے گا پلائے گا؟ تو میں اسے لے جاؤں گی کوفے. اور زمانے کا امام وہ ہے جو موت اپنے دسترس میں رکھتا ہے. یعنی اللہ نے اس کو موت سے پہلے بنایا ہے. کہا کہ وہ امام میرے زمانے کا کوفے میں رہتا ہے، میں نے اس کو لے جانا ہے کوفے. مولا نے جب دیکھا کہ اس کا میری ذات پہ اتنا یقین ہے تو ایک مرتبہ سوال کیا، اے ضعیفہ علی اسے زندگی دلا سکتے ہیں؟ علی اسے زندگی دلا سکتے ہیں؟ تو وہ ضعیفہ کہہ رہی ہے اگر آپ کو یقین چاہیے تو یہ ساربان کھڑا ہے جو اونٹوں پر مال ادھر ادھر لے جاتا ہے. دیکھیں اس وقت میرا کچھ بھی یہاں موجود نہیں ہے، میں نے شیطیر تک جھوپڑی کی ساری چیزیں، اپنا کپڑا لتا سارا کچھ اس کو دے دیا کہ پیسے میرے پاس نہیں تھے. میں نے اس سے کہا سب کچھ لے لے، یہ میرے یقین کی منزل ہے، میرا سب کچھ لے لے، بس مجھے اور میرے بیٹے کو اونٹ پر رکھ کے کوفے پہنچا دے. یا علی، یہ میرے یقین کی منزل ہے کہ میں اور میرا بیٹا کوفہ پہنچیں گے، میرا امام زندگی دلائے گا، یہ زندہ ہوگا، دوبارہ مزدوری کرے گا، سامان پھر بن جائے گا. جملہ کہہ رہا ہوں کہ کہہ رہی ہے کہ سرکار بس میں نے اس کو سب کچھ دے دیا. پہچانتی تھی نہیں مولا کو. جب مولا نے دیکھا کہ اس ضعیفہ کا مجھ پر اتنا یقین ہے کہ اس نے سب کچھ دے دیا، اب جملہ سنیے گا. مولا فرماتے ہیں اچھا اگر اجازت دو تو میں اسے زندگی دلاؤں. پہچانتی تو تھی نہیں، لیکن جیسے یہ جملہ کہا تو کانپتی ہوئی کھڑی ہوئی اور ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے یہ دعویٰ یہ دعویٰ یہ دعویٰ سوائے میرے علی کے کوئی اور کر ہی نہیں سکتا ہے. یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ دعویٰ سوائے میرے مولا علی کے کوئی نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے آپ ہی میرے مولا ہیں. معافی مانگنے لگی، میں بیٹھی رہی، آپ کھڑے رہے، میں تیز بولتی رہی، مولا میں معافی مانگتی ہوں. مولا نے جو جملہ فرمایا یہ بھی ایک شریعت کا پورا ایک چیپٹر ہے. مولا فرماتے ہیں دیکھو اسلام ظاہر پر ہے، اگر تم مجھے پہچان کے عزت نہ کرتی، یا علی اگر مجھے پہچان کے عزت نہ کرتی تو تمہارا مواخذہ ہوتا. اب جملہ کہہ دوں، مسلمانوں نے بی بی کو پہچانا تھا یا نہیں؟ پہچان کر اگر عزت نہ کرتے تو تمہارا مواخذہ ہوتا. تم پہچانتی نہیں تھی، لہذا میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا. تو وہ ضعیفہ کہتی ہے مولا جب آپ تشریف لے آئیں تو میرے بیٹے کو زندگی دلائیں. اس وقت مولا علی علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی. غور کیجئے گا خدا رہا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد اپنے پیر کا انگوٹھا اس نوجوان کی میت سے مس کیا اور فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے. وہ دونوں ہتھیلیاں زمین پہ ٹیک کے کھڑا ہوا اور جملہ کہتا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین. کہا کہ یا علی اے امیر کائنات میرا سلام ہو. مولا فرماتے ہیں تمہاری ماں مجھے نہیں پہچانتی تھی، تم نے کیسے سمجھا کہ میں امیر المومنین ہوں؟ تم نے کیسے سمجھا کہ میں امیر المومنین ہوں؟ تم تو مر گئے تھے. تمہاری ماں مجھے نہیں پہچانتی تھی، تم نے کیسے پہچانا؟ تو اب علامہ مجلسی کی وہ روایت آپ کے ذہنوں میں آئے گی. یہ کہتا ہے مولا کیسے نہیں پہچانتا، جب چند گھنٹوں پہلے میری موت ہوئی تھی تو آپ میرے سرانے موجود تھے. علامہ مجلسی کی روایت ہے نا کہ ہر مرنے والے کے سرانے علی آئیں گے، لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں مولا کیسے نہیں پہچانتا، جب میری چند گھنٹوں پہلے موت ہوئی تھی تو آپ میرے سرانے موجود تھے، لہٰذا آپ ہی میرے امیر ہیں. مولا کائنات اب اس ضعیفہ سے کہتے ہیں اے ضعیفہ میں نے تمہارے بیٹے کو زندگی دلائی. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے بچوں سے پوچھوں میں، یہ بولتے نہیں ہیں، بتائیں مولا علی علیہ السلام نے 2 رکعت نماز کیوں پڑھی؟
زندہ کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز کیوں پڑھی؟ یہ مجھے اور آپ کو سبق دیا ہے، درس دیا ہے کہ دیکھو زندگی وہ دلائے گا جو موت سے پہلے بنا ہے، لیکن زندگی دلانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ علی اللہ ہو گئے۔ اللہ وہی ہے جس کے سامنے علی کا سر جھک رہا ہے۔ ایسے ہی نماز نہیں پڑھتے تھے، لہٰذا 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر معجزہ دکھایا کہ اس نوجوان کو قم باذن اللہ کہہ کے زندہ کیا، اور جب وہ زندہ ہوا، اب مولا نے بس آخری 2 جملے سن لیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے ضعیفہ، میں نے تمہارے بیٹے کو زندگی دلائی، اگر اجازت دو تو میں تمہارے شوہر کو زندگی دلاؤں؟ یا علی، وہ کہتی ہے مولا اب میں ضعیفہ ہو گئی ہوں، 20 سال پہلے مرا تھا، اب وہ اٹھے گا تو جوان اٹھے گا، کیونکہ وہ جوان تھا، میں اس کی خدمت نہیں کر پاؤں گی، رہنے دیجئے، بس یہ میرا بیٹا، یہ میری خدمت کرے گا، آپ کی مہربانی۔ جواب سنیے گا مولا کا۔ مولا فرماتے ہیں تم پہلے تو بڑا عقیدت کی بات کر رہی تھی، میرے بارے میں عقیدہ رکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرا مولا زندگی دلائے گا، جب علی خود آ کے یہاں اس کو زندگی دلا سکتا ہے، تیرے شوہر کو زندہ کرنے کا دعویٰ کر سکتا ہے، تو تجھے جوانی لوٹا کے نہیں دے سکتا؟